کہ فروع دین دے وچ سب تو بلند جڑی شاید مقام ہے وہ نماز ہے۔ اج میں کیونکہ گزارش کرنا ہے وضو دے متعلق اور مسح دے متعلق، تو معصوم دا فرمان ہے نماز دی اہمیت دے متعلق کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، یعنی نماز دا ایڈا بڑا مقام ہے کہ اگر نماز قبول تھی گئی تو سارے اعمال مقبول ہیں بارگاہ خداوندی دے وچ، اور اگر نماز مردود ہے تو جتنے بھی اعمال کیتے ہیں وہ سارے اکارت اور فضول، وقت انہوں دا کوئی مقام کوئی نہیں۔ اور اس نماز دا جڑا انحصار ہے وہ لوازمات دے نماز دے اتے ہے، یعنی وضو دے اتے ہے، کیونکہ وضو بھی نماز دا ایک لوازم ہے، اور لوازمات نماز جو ایک بہترین اور سب تو پہلا اس کا نمبر ہے کہ جہاں وضو ٹھیک ہو سی ان دی نماز ٹھیک ہو سی، جہاں وضو ٹھیک نہ ہو سی تو ان دی نماز بھی ٹھیک نہ ہو سی، جے نماز ٹھیک نہ ہو سی تو کوئی عمل بھی ٹھیک۔ تو آواز قدرت آ رہی ہے قرآن مجید وچ، یہ قرآن دی آیت جڑی صراحتاً وضو دے اتے دلالت کریں دی ہے، آواز قدرت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اس کا ترجمہ ہے آواز قدرت آ رہی ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لیا کرو، اور درمیان واو ہے حروف عطف ہے، ان دا معنی بنتا ہے اور، یعنی دوجا فکرہ شمار ہو رہی ہے، اور اپنے سروں اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کر لیا کرو۔ تو میں یہی گزارش کرنا ہے جڑی میں تمہارے سامنے کر چھوڑی ہے۔ اہل سنت والجماعت دے مشہور مترجم قرآن شاہ رفیع الدین انہاں بالکل ایویں سیم ترجمہ کیتا ہے جی میں تمہاری خدمت گزارش کیتا ہے، یعنی صحیح ترجمہ، اور چار چیزاں دے وچ ہیں جنہاں دا خدا دی ذات نے حکم دیتا ہے، منہ دا دھوونا، دوہاں ہتھاں کو کوہنیاں سمیت دھوونا، اور جڑا دوجا فکرہ ہے آیت دا دوجھی جڑی ستر ہے درمیان وچ واو ہے، ان دے وچ دو چیزاں وت جنہاں دا مسح دا حکم ہے، سر دے اگلے حصے دا مسح کرنا تے دوہاں پیراں دا مسح کرنا ٹخنا تک۔ میں کو یقین ہے کہ میری گل الحمدللہ تمام قارئین کو سمجھ آ رہی ہے۔ عینی حنفی شرح بخاری باب الوضو مطبوع مصر، ان دے وچ رفاع بن رافع تو روایت ہے، وہ آدھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ نماز اندی صحیح ہے جہاں دا وضو صحیح ہے، جہاں دا وضو مکمل ہے، اور جس نے جیویں کہ اللہ نے حکم دیتا ہے، یعنی اپنے منہ اور کونیاں سمیت ہاتھاں کو دھوو، سر تے پیراں دا ٹخنا تک مسح کرو۔ پیغمبر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طریقے نال جہاں دا وضو ہے ان دی نماز صحیح ہے۔ کنز العمال ابھی مطر تو روایت ہے کہ ایک جڑے بیٹھے سے مسجد وچ ایک بندے حضرت علی علیہ السلام تے سوال کیتا مولا تسا پیغمبر دے جانشین بلا فاصلی وے، تسا ساکو پیغمبر دا وضو کر کے دکھاؤ، جی میں نبی کریم وضو فرمانے ہیں اسے طریقے نال عین اسے حالت وچ، یعنی تسا ساکو وہی وضو کر کے دکھاؤ۔ تو صاحب کتاب لکھا ہے کائنات دے امیر کمبر کو حکم دیتا کمبر کوزہ پانی دا گھینا، کمبر کوزہ پانی دا گھین کے آئے، تا کائنات دے امیر وضو میں کیتا جی میں رسول خدا فرمائندے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے منہ اور ہتھاں کو مولا مشکل کشا جناب علی علیہ السلام دھوتا تے سر تے پاؤں دا ٹخنا تک مسح کیتا، اور فرمایا پیغمبر خدا اس طریقے نال وضو فرمائندے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل
جلد نمبر 1 عبداللہ ابن عباس تو روایت و تو روایت کریں حضرت علی علیہ السلام کولوں کہ رسول خدا اپنے ڈوہاں قدماں دا ڈوہاں پیراں دا مسا فرمیندے ہیں نہ کہ پیراں کو دھوندے ہیں۔ ہاں جڑی دوستو قابل غور گل ہے، توجہ طلب گل ہے، معمولی پڑھا لکھا بندہ بھی اس گل کو آرام نال سمجھ سکتا ہے۔ فغسلو یہ جڑا آیت دے وچ میں پڑھا ہے فغسلو، انہاں فرمائے یہ فعل ہے، اپنے فاعل اور ڈوہاں مفعولاں وجوہکم و ایدیکم دے نال مل کے ایک جملہ مکمل تھا ہے، اور انہاں فرمائے بے اتا دھومن دا حکم ختم تھی ویندا ہے۔ ہن جڑی اگلی گل ہے وہ ہے ومسحو، اور مسح کرو بے رؤوسکم و ارجلکم، یعنی یہ دوہے مفعول ہیں ومسحو دے، یہ جملہ ایندے نال انہاں مفعولاں دے نال مل کے جملہ بنائے، اور اتھا پیر دھومن والا دی زیادتی ہے، اتھا مسح دا حکم ہے۔ اور انہاں فرمائے کہ انہاں لوگاں دی زیادتی ہے جڑے لوگ اکو فغسلو دا مفعول بنائیں دیں، حالانکہ ومسحو دا مفعول ہے۔ یہ کوئی نحوی بھی ایسا نہیں، کوئی نحوی بھی ایسا نہیں جس اس شے دا حکم دیتا ہوئے کہ پہلے فاعل دا دوجے فکرے دے وچ جڑا مفعول ہے وہ ہوئے، بلکہ مفعول دے نال جویں فغسلو دے مفعول وجوہکم و ایدیکم، ایویں علی کار ومسحو دے مفعول بے رؤوسکم و ارجلکم۔ یقیناً انشاءاللہ تو آپ گل سمجھ آ گئی ہے۔ اور میں ان گل آخری چکرہ شیعہ امامیہ دی کتب مثلا استبصار، فروع کافی، تہذیب الاحکام، من لا یحضر الفقی، ان دے وچ ہمیشہ پیران دے مسح دا حکم ہے، اور امامیہ دے نزدیک مسح واجب ہے، اور کہیں شیعہ عالم دین نے کدہیں بھی مسح کو نہ مستحب آکھا ہے بلکہ ہر بندے واجب آکھا ہے، کدہیں کہیں شیعہ عالم دین پیروں کو دھومن دا حکم نہیں دیتا بلکہ ہر عالم دین مسح دا حکم دیتا ہے۔ ہاں البتہ اہل سنت دے کافی عالم دین ہیں جنہاں دے مختلف فتاوے ہیں، کنہاں دھومن دا حکم دیتا ہے، کنہاں مسح دا حکم دیتا ہے، اور کچھ ایسے آزاد خیال بھی ہیں جنہاں کہ بھئی مرضی ہے تواڈی دھو سکدے وے، مرضی ہے تواڈی مسح کر سکدے وے، تا اے خود ساختہ چیزاں ہیں جڑیاں قرآن دی آیت دے خلاف ہیں۔ اللہ سے سارا کو ہدایت نصیب فرماوے اور قرآن مجید دا صحیح ترجمہ کرن، سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔